السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انتخاب سوری، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ اس وقت دوستوں پچھلی ایک میری ویڈیو تھی، اللہ کا شکر ہے کافی لوگوں نے دیکھا، اس پہ بہت کامنٹس کیے، اور وہ ذرا سا اس وقت وہ ایک قدم تھا جو بینکس نے اٹھایا ہے۔ میں اس پہ بڑی اہم کچھ گفتگو کروں گا مزید کہ وہ ہے کیا کہانی اور کیوں کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتاؤں گا آپ کو کہ پراپرٹی پہ کیا اثرات ہوں گے اور کیا واقعی اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ بات دوبارہ بتاتا چلوں کہ اس وقت بینک نے یہ کہا ہے کہ وہ رقم جو کارپوریٹ سیکٹرز کی ہے یا جن سرمایہ داروں کی ہے، پیسے والوں کے ہے، 5 ارب روپے یا اس سے زائد رقم ہو تو اس کو ہم 5% اس کو ہم سر چارج یا سروس چارجز کے طور پہ ہم کاٹیں گے۔ اسی طرح 1 ارب روپے کی بات ہوئی ہے، جیسے میزان بینک نے کہا کہ اب 1 ارب روپے سے اوپر اگر کوئی کسٹمر ہمارے پاس پیسے رکھے ہوں گے تو وہ اس کو ہم 5% کاٹیں گے۔ پہلے تو یہ آپ سنتے تھے کہ بینکس جو ہے وہ پیسے تو اور لاؤ، وہ تو ایک بھاگ دوڑ لگی ہوتی تھی کہ یار ہمارے پاس ڈپازٹ جمع کرائیں، اور ڈپازٹ کی ایک بھاگ دوڑ ہوتی تھی جس میں جو ہے بینکس پیش رفت۔ اب یہ الٹا ہوا معاملہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کہ وہ بینکس جو ہے بڑی رقم رکھنے سے جان چھڑا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں۔ دراصل اس وقت جو FBR ہے، FBR کے اوپر اس وقت 400 بلین کا اس وقت شارٹ فال ہے جو FBR کو پورا کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے اب اس نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیکس تو ادارے دیتے ہیں، کمپنیاں دے رہی ہیں، بہت سے دے رہے ہیں، لیکن بینک جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں۔ اور پچھلے دفعہ جو پچ ہوا، آپ ظاہر ہے کہ بینکس کے ریٹس اتنے زیادہ ہوئے تو اس کو ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ جو پیسے گورنمنٹ لیتی تھی اس سے یا لوگ لیتے تھے اس سے لونز، تو ان کو بہت اچھا اس کو بینک کو اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ کائبور ریٹ، انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ تھے، تو اس وجہ سے بینکس کو ہمیشہ فائدہ رہا ہے۔ تو اب FBR نے باقاعدہ اس کے اوپر سختی کی ہے اور ان کو بینکس کے اب جو ہے ٹیکس لینا شروع کیا۔ اصل وجہ یہ ہے، اچھا یہ میں اس میں اضافہ کر دوں کہ اس وقت جو اب لیٹسٹ خبر ہے اس میں یہ کہ 4% سے لے کے 6% تک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ رقم 4% سے 6% تک ہی ہو سکتی ہے جس میں جو ہے ٹیکس عائد کیے جائیں گے، اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 1 ارب یا 5 ارب نہیں، اور اس سے کم پیسوں میں بھی جو ہے یہ سر چارج دینا پڑے۔ اچھا اب آپ یہ بھی میں بتاتا چاہوں کہ کیلکولیشن اگر آپ کریں تو 5% کی حساب سے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس اگر 1 ارب روپے ہیں تو 1 ارب پہ وہ 5 کروڑ روپے دے گا۔ 5 ارب ہے تو 5 ارب پہ 25 کروڑ روپے دینا پڑے گا، تو یہ اس طرح یہ رقم جو ہے نا دینی پڑے گی۔ اور اس میں یہ بھی میں بتاتا جاؤں آپ کو کہ یہ اسٹیٹ بینک اس وقت خاموش ہے۔ اسٹیٹ بینک کیوں خاموش ہے یہ نہیں پتہ، بہرحال اسٹیٹ بینک خاموش ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ ہر بینکس الگ الگ نوٹس جاری کر رہا ہے اور ٹائم دے رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے 21 نومبر سے بات یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، کوئی کہے گا کہ آپ کو ہم ٹائم دے رہے ہیں دسمبر کی کوئی تاریخ دے دی، 15 تاریخ دے دی۔ تو اس طرح یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ دراصل یہ ایک طرح کا ٹیکس ہے جو کہ FBR بینکوں سے لے رہا ہے رقم کے اوپر، اور وہ بینک اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ جن کے پاس ڈپازٹس ہیں ان سے وہ لے رہا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا ہے۔ اب اس وقت اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا ہو رہے ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو ذرا سا بتا دوں کہ دیکھیں جب اب بینک سے پیسہ نکلنا جیسی شروع ہوا، یہ خبر آئی تو ایک دم جو ہے اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ بوسٹ کر گئی، اور دنیا کے دوسری اسٹاک مارکیٹ اس وقت ہو گئی کہ جو اس وقت اتنی تیزی دیکھی گئی ہے۔ 99,000 تک اس کے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ آ گئی، اور جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا۔ اب یقیناً یہ اس بات کا سائن ہے کہ جو دولت مند طبقہ ہے یا کارپوریٹ سیکٹرز ہیں یا بڑے جن کے پاس پیسہ رکھتے تھے وہ اب انہوں نے فوری طور پہ وہ پیسے کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ اور جیسی خبر پہ اصل میں ایک بات اور بتا دوں، سرمایہ چلتا ہے، بعض دفعہ فائدہ اٹھاتے ہیں انویسٹرز، پیسے والے دولت مند وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ایک ہائپ کریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی خبر سے مارکیٹ ایک دم چینج ہو جاتی ہے، تو اس خبر سے ظاہر ہے مارکیٹ کا سنیریو چینج ہو گیا، اور یہ اندازہ ہونے لگ گیا، ایکسپیکٹیشن یہ ہو گئی کہ اب بینکس یا جو ہے شیئرز جو خریدیں گے وہ اپنا پیسہ ڈالیں گے، اور
شیئر خریدیں گے تو شیئر مارکیٹ دم بوسٹ کر گئی۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کہی تھی اس کے بہت زیادہ اثرات پراپرٹی پر مرتب ہوں گے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، بعض لوگوں نے سمجھا کہ صرف پراپرٹی ہی فائدہ پہنچے گا یا زیادہ فائدہ پہنچے گا، اور بھی چیزوں میں کہ میں نے اور بھی چیزوں کی میں نے مثال دی تھی، لیکن میں آپ کو یہ میری انالیسز یہ ہے کہ جب پیسہ نکلے گا تو ضروری نہیں ہے کہ پراپرٹی میں، لیکن پراپرٹی میں بھی میں دلیل دیتا ہوں کیوں پیسہ ایک بڑی رقم جو پراپرٹی کی طرف آئے گی۔ نمبر 1، یہ پیسہ جو ہے سونے میں بھی لگ سکتا ہے، یہ کرپٹو میں بھی لگ سکتا ہے، کرپٹو کرنسی میں بھی لگ سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دبئی میں بھی پیسہ لگ سکتا ہے۔ حالانکہ دبئی کے مارکیٹ پہ میں بہت بلیو نہیں کرتا کہ آگے چل کے یہ مارکیٹ وہ ہے، میں اس پہ الگ ویڈیو بناؤں گا کہ جو کہ مارکیٹ جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ ہمیشہ وہ مارکیٹ ایسی رہے گی، اس کے اوپر بھی ڈاؤن فال آ سکتا ہے، کب آئے گا یہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال یہ رقم دبئی اور دوسری جگہوں پہ جائے گی، ساتھ ساتھ کاروبار میں بھی لگے گی اور بزنس میں اور جگہوں پہ بھی لگے گی، اور اسی طرح کرپٹو کرنسی میں بھی لگے گی۔ لیکن کرپٹو کرنسی پر بھی میرا اپنا اس طرح کا بلیو اس لیے نہیں ہے کہ جس پیسے کے اوپر یہ نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے فائنینس کیا ہے، ایسٹس کیا ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ ایسٹ بیس فائنینسنگ کی ہے، اسی لیے دنیا میں اسلامک فائنینسنگ کو سپورٹ کی جا رہی ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح 2008 میں مارکیٹ بیٹھ گئی تھی پوری دنیا کی، امریکہ میں ایک بینک بیٹھا تو سب بیٹھنا شروع ہو گئے تھے، اور ایک دبئی سمیت جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ ریسیشن آیا تھا اور نقصان پہنچا، اور کئی جو ہے نا بینکرپٹ ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے اب میں یہ سمجھتا ہوں کرپٹو جو ہے نا وہ بھی مالداروں کا کھیل ہے، اور اب اس کو کسی نئے انداز سے دیکھا جاتا ہے ہمیشہ۔ خیر، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر پراپرٹی میں بہتری اس لیے آئے گی کہ پراپرٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستان میں سیکیور فیل کیا گیا ہے۔ آپ کسی چیز کی مثال دیں دیں کہ پچھلے 15 سال میں 20 سال میں اس میں اتنا اضافہ ہوا ہے، سونے میں اضافہ ہوا ہے، ڈالر میں ایک خاص وقت میں اضافہ ہوا ہے، مانتا ہوں، لیکن لانگ ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے 15-17 سال میں 20 سال میں پراپرٹی جو بڑھتی چلی گئی، لوگوں کو فائدہ ہوا، کسی کو پراپرٹی نقصان نہیں پہنچایا اگر وہ اس نے صحیح پراپرٹی ڈاکومنٹس کے لحاظ سے اور قبضے کے لحاظ سے صحیح پراپرٹی کا انتخاب کیا ہو۔ تو پراپرٹی میں لوگوں کو اس لیے سیفٹی محسوس ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر کوئی انڈسٹری لگا نہیں سکتا، ہر کوئی کاروبار کر نہیں سکتا، ہر ایک کے پاس اس طرح مواقع فراہم یا گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پانی، بجلی، گیس، الیکٹریسٹی خاص طور پہ، گیس خاص طور پہ، تو لہٰذا یہاں پہ پھر غیر یقینی کیفیت پاکستان کے اندر، پھر کاسٹ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، اور پالیسیز گورنمنٹ کا بار بار چینج ہو جانا، یہاں کی سیکرٹریز کے معاملات ہیں، حالات ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، یہاں پر ٹیکسز کی بھرمار ہے، ٹیکسز کا غیر یقینی کیفیت ہے، یہ ساری چیزیں جو کہ ابھی بزنس میں اتنی لوگ کمفرٹ فیل نہیں کرتے، بزنس کو اور بزنس کو ذرا سا رسک فیکٹر زیادہ فیل کرتے ہیں، جبکہ پراپرٹی اب لینے میں اس لیے بہتر فیل کرتے ہیں کہ پراپرٹی پڑی رہے گی تو کل 2 پیسے دے کے جائے گی، اور پراپرٹی میں لوگوں کو اب پیسہ ڈالنے کا ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت ہائی رائز ہیں وہ بہت لوگوں کا رجحان ہے، اور اس وقت اگر ہمیں وہاں چلے جاؤ نیا ناظم آباد میں تو میزان بینکس نے اپنی بلڈنگیں پوری اپارٹمنٹس کی خرید لی ہیں، UBL نے خرید لی ہیں، اور بھی اس طرح کے بینکس ہیں جنہوں نے پہلے کبھی پراپرٹی میں وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے، لیکن اب ان کو بھی اندازہ ہے کہ بینکس جو ہے نا وہ انہوں نے پوری مطلب اس طرح کی پراپرٹی خرید لی ہے۔ تو یقیناً جب بینکس آگے بڑھ سکتے ہیں تو سرمایہ دار بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور سرمایہ داروں کا کھیل ہے بھائی، یہ سرمایہ دار جس طرف سرمایہ لے کے جائیں گے مارکیٹ جو ہے اس طرف موو کرتی ہے، اپنے لحاظ سے وہ اوپر نیچے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پراپرٹی کے حالات اب بہتری آئے گی، جو 2-3 سال سے بالکل بیٹھ گئی تھی، اور اب اس طرف لوگوں کا رجحان ہوگا، اس لیے کہ پراپرٹی میں نہ صرف یہ کہ ایک پراپرٹی کی جو ہے وہ گروتھ ہوتی ہے، بلکہ رینٹل انکم کی طرف لوگوں کا رجحان ہے اس مہنگائی میں بھی، تو رینٹل انکم کی طرف سے بھی جو جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، وہ آ سکتے ہیں۔ خیر، میری اندازہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اس نے آنے کے بعد مارکیٹ میں کچھ تیزی بھی محسوس ہوئی ہے،
اور اب کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے یہ آگے چل کے پتہ چلے گا۔ بہرحال آج کی ویڈیو میری پچھلے ریفرنس سے تھی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ان معلومات کو آگے بڑھائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔